الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ قصص کی آیت 23 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ ہی کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ وہ اب دعا کرتے ہوئے مصر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر بالآخر انہوں نے اب مدین کا رخ کر لیا ہے، یعنی یہ طے کر لیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، آگے کیا ہوگا اس کو انہوں نے اپنے پروردگار پر چھوڑ دیا اور مدین کی طرف سفر کی ابتدا کر دی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اب جب وہاں سے وہ چلتے چلتے مدین کے کنویں پر پہنچ گئے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی یہ سرگزشت قرآن مجید نے جس طرح بیان کی ہے، اس کو اگر احوال کی روشنی میں بھی دیکھیے، جیسے کہ ابن خلدون نے توجہ دلائی ہے، تو بالکل مطابق فطرت ہے۔ ویسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اگر وہ مصر سے نکلتے ہیں تو ان کے سامنے اپنے پس منظر کے لحاظ سے دو ہی علاقے ہو سکتے تھے۔ ایک مدیان کا علاقہ، یہ بھی سیدنا ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد ہے، اور یا پھر بنی اسماعیل کا علاقہ، جزیرہ نما عرب۔ یہ علاقے اپنے نظم کے لحاظ سے قبائلی علاقے تھے، اور ان میں اسی طرح سے پناہ حاصل ہو جاتی ان کو جس طرح سے قبائلی علاقوں میں ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اگر اپنی برادری ہے تو اس میں بھی صحیح انتخاب یہی ہو سکتا تھا، لیکن انہی واقعات کو اگر بائبل میں دیکھیے یا تالمود میں، تو بالکل ایک دوسری ہی الف لیلہ سامنے آتی ہے۔ یعنی اس میں یہ نکل کر حبش چلے گئے ہیں، وہاں ان کو بادشاہ بنا لیا گیا ہے، ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا، پھر وہاں برسوں حکومت کرنے کے بعد جب راز فاش ہوا تو نکال دیے گئے۔ وہ ایک لمبی داستان ہے۔ تو اس طرح کی جو لغویات ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی قصوں کی صورت میں بیان ہو جاتی ہیں، اور یہ جو بائبل کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بائبل ساری الہامی کتاب نہیں ہے، وہ جوئش ہسٹری ہے، یعنی یہود کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں البتہ ایک مختصر سی تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، لیکن وہ اس کا حصہ ہے، باقی ساری بائبل ان کی تاریخ ہے۔ اور یہ جو واقعات پر کبھی تبصرہ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں لغویات ہے یا بعض ایسی چیزیں ہیں جو بالکل خلاف عقل ہیں، اب یہ حبش میں جانا، وہاں اس طرح کا اقتدار حاصل کرنا، پھر اس کے بعد نکالا جانا، اس میں برسوں لگ جانا، یہ حالات کے لحاظ سے بھی ناقابل قبول ہے، اور اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس صورت میں بھی قابل توجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں کسی الہامی کتاب میں بیان نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے مدین کا رخ جیسے کہ میں نے کیا، جیسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، یہ بالکل درست ہے، اور قرآن مجید نے یہ نہیں کیا ہے کہ بس سنی سنائی کوئی نقل کر دی ہے، بلکہ اللہ پروردگار عالم کا علم ہے جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ مدین کے کنویں پر پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔
جن لوگوں نے اس علاقے کا سفر کیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکنا سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے ہاں میں بعض اکابر نے جب سفر کیا ہے ان علاقوں میں تو انہوں نے بھی اپنے سفر کے احوال لکھے ہیں، اور مغربی دنیا سے بھی بعض مستشرقین نے یا اسی طرح بعض مغربی دنیا سے جانے والے سیاحوں نے بھی ان بستیوں کے احوال لکھے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بستی اس وقت بھی ایک چھوٹے سے گاؤں یا قصبے کی صورت میں موجود ہے، اور وہاں کے لوگ اپنی یہی داستان بیان بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا سے یہی سنا ہے کہ یہی علاقہ ہے جو مدین کہلاتا تھا، اس علاقے میں سیدنا ابراہیمی کی اولاد آباد تھی، اور پھر وہ وہاں ان 2 کنوؤں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جن میں سے ایک کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی کنواں ہے جس پر بستی کے لوگ اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلاتے تھے۔ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان، یعنی لوگوں کو دیکھا کہ پانی پلا رہے ہیں۔ یہ عام منظر ہے، دیہات میں لوگ کسی جوہر پر جائیں گے پانی پلانے کے لیے، کوئی کنواں ہوگا، کوئی ندی قریب میں بہتی ہوگی، تو پانی کے جو ذرائع ہو سکتے تھے انہی میں سے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے گا۔ اپنے لیے بھی پانی لینا ہے اور جانوروں پر زندگی کا انحصار ہے تو ان کو بھی پانی پلانا ہے، تو کنویں پر پانی پلا رہے تھے۔ کنویں پر پانی پلا رہے تھے تو وہ ندی اور جوہر کی طرح کوئی بڑی جگہ تو ہوتی نہیں، پانی نکالا جائے گا اور نکال کر کسی ناند میں ڈالا جائے گا، اور وہاں سے لوگ پانی پئیں گے، خود پینا چاہیں یا جانوروں کو پلانا چاہیں۔ اس میں سب کے سب لوگ ایک ہی وقت میں نہ پانی پی سکتے ہیں نہ جانوروں کو پلا سکتے ہیں، چنانچہ یا تو قطار لگے گی، اور یا یہ ہے کہ جس کا زور ہے وہ آگے بڑھ کے پلا لے گا، اور جس میں ذرا ضعف ہے وہ پیچھے انتظار کرے گا کہ میری باری بھی لوگوں کے بعد آئی جائے گی۔ تو یہ صورتحال بھی بالکل حالات کے مطابق ہے جو ہم پرانی بستیوں میں یا کنووں پر دیکھتے ہیں۔ یعنی کنویں ہم نے بھی دیکھے ہیں اور پانی پلانے والوں کو بھی دیکھا ہے، کم و بیش یہی منظر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ 2 عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں، یعنی لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 عورتیں ہیں جو ایک جانب کھڑی ہیں، اور جانور ظاہر ہے پانی پینے کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو معلوم ہو جائے کہ اب ان کے کھانا کھانے کا وقت ہے یا یہاں چارہ ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو تھامنا آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 عورتیں ہیں، کنویں میں الگ کھڑی ہیں اور اپنے گلے کو روکے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے جانور ہیں ان کو وہ آگے نہیں جانے دے رہی، روکے کھڑی ہیں۔ اس پر حاشیہ لکھا ہے میں نے، اصل میں لفظ تذودان استعمال ہوا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا گلہ تو گھاٹ پر پہنچ کر پانی پینے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن وہ زبردستی اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ جانوروں کے بارے میں جن لوگوں کو بھی علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ 2 عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اس نے پوچھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے، یعنی یہاں کیوں کھڑی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا صورتحال ہے، کیوں ایسے کھڑی ہو، ان سب کے لیے عربی زبان میں یہ تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے، ما خطبکما۔ میں نے لکھا ہے اصل میں ما خطبکما کے الفاظ آئے ہیں، ان کا حق ادا کیجئے تو گویا مدعا یہ ہے کہ تم عورتیں ہو، آخر کیا افتاد پیش آئی ہے کہ خود اپنا گلہ لے کر نکلی ہو اور اب اسے یہاں روکے کھڑی ہو۔
یعنی بالعموم تو یہی ہوگا نا کہ گھر کے مرد جائیں گے، وہ پانی پلا کے جانوروں کو واپس لے آئیں گے۔ تو ایک تو عورتیں پھر روکے کھڑی ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان سے کہیں کہ تم پانی پلا لو، لیکن اگر یہ اخلاقی اصول ملحوظ نہ ہوں تو پھر یہی ہوگا کہ عورتیں، بچیاں، یا اسی طرح سے اگر کوئی کمزور لوگ ہیں تو وہ انتظار کریں گے کہ یہ لوگ تو آئے ہیں، اپنے طریقے پر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اگر ان کے جانے کے بعد موقع ملا تو ہم بھی پانی پلا لیں گے۔ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، حتیٰ یصدر الرعاء، یعنی پانی یہ پلا کے فارغ ہوں گے، ان کے جانور یہاں سے ہٹیں گے تو پھر ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم بھی اپنے جانوروں کو آگے بڑھائیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں کھڑی ہیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ اب دوسری بات بھی انہوں نے بتا دی کہ ہم عورتیں ہی کیوں آئی ہیں، ہمیں ہی کیوں اپنے جانور لانے پڑے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ ابونا شیخ کبیر، اس پر حاشیہ لکھا ہے یعنی والد بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی نہیں ہے، اس لیے آتی ہیں۔ انہوں نے اپنے آنے کی وجہ یہ بتائی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں اگر کوئی مرد ہوتا تو وہ آتا اور پھر مردوں کے مقابلے میں وہ ان سے نمٹ بھی لیتا اور راہ بھی نکال لیتا اور اپنی باری پر کسی کو آگے بھی نہ بڑھنے دیتا، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، بہت بزرگ ہو چکے ہوئے ہیں اور کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، یعنی والد بوڑھے ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد بھی نہیں ہے، اس لیے آتی ہیں، لیکن مردوں کی بھیڑ میں گھسنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا انتظار کرتی ہیں کہ چرواہے ہٹیں تو اپنے جانوروں کو آگے لائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ تو اب جب صورتحال واضح ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا، یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے الگ کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں، تو انہوں نے جانور پکڑے اور جیسے دوسرے لوگ گھس کے وہاں پہ پانی پلا رہے تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے پانی پلا دیا، جوان رانا تھے، ان کے گلے کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا۔ ثم تولیٰ الی الظل، پانی پلا کے وہ کوئی درخت ہوگا وہاں یا کسی دیوار کا سایہ، تو ادھر آ گئے، پھر سائے کی طرف آیا، اور اس کے بعد جیسے انہوں نے مصر سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، یعنی یہاں وہ پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کنویں پر پہنچا دیا ہے، گویا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آیا ہے جہاں راہ کھلے گی، لیکن ابھی راہ کھلی نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یہاں پہ کنواں ہے، لوگ ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ دو کمزور بچیاں ہیں، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں تو کر دوں، تو انہوں نے مدد کر دی، پھر سائے کی طرف آ گئے اور وہاں ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ پھر انہوں نے ایک اور دعا کی جو اس زمین پر شاید ایسی دعا ہے کہ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے فرمایا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر ہٹ کر سائے کی طرف آیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا فقیر ہوں، اس کا حاجت مند ہوں، یعنی میں کوئی نہ تجویز پیش کرتا ہوں، نہ کچھ مانگتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے میں ملے، جو خیر بھی تو نازل کر دے، میں تو اس وقت ایک محتاج بندے کی حیثیت سے دست بدعا تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہ گویا ایسی دعا ان کی زبان سے نکلی ہے
کہ رحمت پر کمن ڈالنے والی ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی بھی، جو کرم بھی، جو عنایت بھی ہو جائے ہو اس وقت، میں تو ایک مسافر ہوں، نہ میری کوئی منزل ہے، نہ میں نے کوئی اپنے لیے راستہ متعین کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اور تو ہی مجھے یہاں لے آیا ہے، تو اب بس خیر بھی نازل ہونا ہے تو تیری طرف سے اور تیرے انتخاب سے نازل ہونا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ یہ تفویض کی دعا ہے، یعنی اپنے معاملات جب اپنے پروردگار کے سپرد کر کے بندہ اپنی آخری درجے میں عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر پروردگار کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ اس میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جو خیر بھی اب مجھ پر نازل ہو جائے میں اس کے لیے فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ عربی زبان میں فقیر محتاج کو کہا جاتا ہے۔ میں نے لکھا یعنی اگرچہ سخت مشکل اور پریشانی سے دوچار تھے، آئے ہیں، کوئی منزل نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں کہاں پناہ ملے گی، یہاں کوئی جانے گا پہچانے گا، کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوگا نہیں ہوگا، ایک اندازہ کیا اور چلے آئے۔ یعنی اگرچہ سخت مشکل اور پریشانی سے دوچار تھے مگر اس کے اظہار کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، یعنی یہ نہیں کیا کہ آ کے جھولی پھیلا کے لوگوں سے کچھ مانگنا شروع کر دیا ہو، دائیں بائیں لوگوں کو پکڑ کر کہہ رہے ہوں کہ میں مسافر ہوں، کوئی مجھے اپنے گھر لے جائے۔ ان بچیوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ان کی مدد کی، اور یہ قرآن مجید نے گویا تصویر کھینچ دی ہے اس قناعت کی، اس استغنا کی، کہ پھر اطمینان کے ساتھ سائے کی طرف آ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ دعا ان کی زبان پر جاری ہوئی، ان کے لبوں سے یہ دعا نکلی کہ پروردگار اب میں خیر کا محتاج ہوں، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بندہ ہوں، عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب جو خیر بھی تو نازل کرتے، میری احتیاج کو تو جانتا ہے، میری پریشانی سے تو واقف ہے، مجھے کوئی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صالحین کا طریقہ یہی ہے، صدیقین کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تجویزیں نہیں پیش کرنی چاہیے، جو ہمارے لیے تدبیر ممکن ہے وہاں تو ہم تدبیر سوچ کر کریں گے، اپنے لیے کوئی راستہ متعین کریں گے، وہاں علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو پروردگار کے سپرد کرنا ہے تو اس میں ہم کیا کہیں؟ وہ پروردگار ایک ایک چیز سے واقف ہے، سمیع و علیم ہے، اور سمیع و علیم ہی نہیں، اس کی حکمت بے پناہ ہے، اس کی قدرت بھی بے پایاں ہے۔ جب ہم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا تو اب بس خیر اس کی طرف سے نازل ہونا ہے، اس خیر کو اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ تفویض اور توکل کے جو الفاظ قرآن میں بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بیان کرنے کے لیے، اور خاص کر ہماری جو رات کی دعا ہے اسلمت نفسی الیک سے جو شروع ہوتی ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ فوضت امری الیک، یعنی میں نے اپنا معاملہ پروردگار تیرے سپرد کر دیا، میں اس میں اب کچھ مزید کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، میری احتیاج سے تو خوب واقف ہے۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف رخ کر لیا۔ وہ جو ہماری دعاؤں میں آتا ہے نا کہ وجہت وجہی الیک، وہ ہو گیا، آخری درجے میں ہو گیا، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، اور جس سائے سے اٹھ کر کمزوروں کی حمایت کے لیے گئے تھے اسی میں آ کر بیٹھ گئے۔ قریب میں جو سائے کی جگہ تھی، ممکن ہے کوئی دیوار کا سایہ ہو، ممکن ہے کسی درخت کا سایہ ہو، وہاں سے اٹھ کے گئے تھے، ان کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور واپس آ کے بیٹھ گئے۔ نہ لوگوں سے کوئی بات کی، نہ ان سے کوئی بات کی، نہ اپنی کوئی حاجت ان کے سامنے رکھی، بس اپنے رب کے سامنے دست بدعا ہو گئے، اور یہ کہا کہ اب پروردگار تیرا بندہ تیرے سامنے ہے، تو اس کے حالات سے واقف ہے، میں جس صورتحال میں نکلا ہوں اس کے پس منظر کی کوئی چیز تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سمیع و علیم ہے، اب تیری طرف سے جو عنایت بھی ہو جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایسی دعا ہے کہ روح میں اہتزاز پیدا کر دیتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں
اس دعا کی بلاغت کی تعبیر سے زبان قلم قاصر ہے، صرف اہل ذوق ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، چونکہ یہ دعا بالکل صحیح وقت پر، صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل صحیح الفاظ میں زبان سے نکلی، اس وجہ سے اس کا اثر بلا کسی تاخیر کے ظاہر ہوا۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص مقصد کو سامنے رکھ کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا عدالت کے قانون پر نہیں بنائی گئی، یہ ابتلاء کی سنت پر قائم ہے۔ یعنی اس میں ہر لحظے علم کا امتحان ہو رہا ہے، ہر لحظے عمل کا امتحان ہو رہا ہے۔ دنیا کی اس حقیقت کو سمجھ کر پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ عاجز بندوں کی حیثیت سے ہمیں کیا میسر ہے۔ ہمیں کوئی اسباب میسر ہوں گے، کوئی دنیا کی دولت کا حصہ ملا ہوگا، کوئی ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب ہوں گے، ہمارے تعلق والے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہر انسان کو اس کی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے علم و عقل سے بھی نوازا ہوتا ہے، تو یہ سب ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ اس کو ہمیں پہلے استعمال کرنا ہے۔ یعنی جو مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اس مسئلے کا تعین درست کر لیا ہے؟ اب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف دست بدعا ہو جائیں تو وہ دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے جو چیزیں آپ کو میسر ہیں ان کو تو آپ سینت کے گھر میں رکھ لیں اور پھر دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیوں قبول کرے گا؟ اسی طرح قومی سطح پر بھی جو دعائیں ہم کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں سنی جا رہی، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اس میں جو ہمارا حصہ ہے کیا وہ پوری طرح ادا کر دیا گیا ہے۔ غور کریں گے تو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ بہت سے مواقع پر دعائیں صحیح وقت پر ہوتی نہیں، دعائیں صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، دعائیں صحیح مقصد کے لیے نہیں ہوتی، دعاؤں میں حدود سے تجاوز ہو رہا ہوتا ہے، دعاؤں میں وہ مانگا جا رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی روح سے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے علم کے دائرے کی چیزیں ہیں، تو اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھے بغیر پوری دنیا کے لوگ میدان عرفات میں جا کے ہاتھ اٹھا دیں گے تو کیا خیال ہے دعا قبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ یعنی قومی سطح کی دعائیں ہوں یا انسان کی اپنی دعائیں، اس میں یہ سب چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، صحیح وقت پر، صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل صحیح الفاظ میں۔ تو دعا سیکھنی چاہیے کہ کیسے کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی جو دعائیں نقل ہوئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر سیدنا آدم کی دعا ہے جو انہوں نے معافی کے لیے کی ہے، سیدنا یونس کی دعا ہے انہوں نے بھی اسی طرح کے ایک موقع پر کی ہے، سیدنا ابراہیم کی دعائیں ہیں جو بڑے غیر معمولی مقصد کے تحت انہوں نے کی ہیں، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اگر کبھی کتاب الدعوات کا آپ کسی بھی حدیث کی تصنیف میں مطالعہ کریں تو یہ واقعہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بول رہا ہے، یعنی کیا الفاظ ہیں، کیا حسن بیان ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا ہے۔ تو یہ دعا بھی انہی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ چونکہ یہ دعا بالکل صحیح وقت پر، صحیح جذبے کے ساتھ اور بالکل صحیح الفاظ میں زبان سے نکلی، اس وجہ سے اس کا اثر بلا کسی تاخیر کے ظاہر ہوا۔ یعنی جب دعا اس طرح مانگی جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ دعا کے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے کہ قبولیت کی ندا آ جاتی ہے، یہی ہوتا ہے۔ صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ کے اس احسان کا ذکر اپنے باپ سے کیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اس خیر کی راہ کھل گئی جس کے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ وہ بچیاں تھیں اس وقت، وہ پانی پلا کے گھر بھی جا سکتی تھی،
وہاں اس وقت ہو سکتا ہے پہنچتے تو کوئی ہوتا ہی نہ، لیکن یہ سارے اسباب جمع ہو گئے اور پروردگار نے وہ موقع فراہم کر دیا، اور بندے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کو تو قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا بھروسہ بہرحال اپنے پروردگار پر ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دیا ہے۔ وہ اپنی اس حیثیت کو چھوڑ کر نہ کوئی چیز حاصل کرنے کی جدوجہد کرے گا اور نہ اس راہ سے دائیں بائیں ہٹے گا، یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کی راہ بھی کھول دی۔ اب کیا ہوا؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پھر زیادہ دیر نہیں گزری، یعنی انہوں نے یہ دعا کی، بچیاں اسی وقت رخصت ہوئی ہوں گی، اور چھوٹی سی بستی ہے، وہ گھر گئیں اور تھوڑی دیر میں آ گئیں۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی اس کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ قالت ان ابی یدوک، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بات بھی کہہ دی، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں، یعنی میری اور میری بہن کی آپ نے مدد کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے، والد سے ہم نے ذکر کیا تو والد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاؤ، اس نے اگر نیکی خیر کا یہ کام کیا ہے تو ہمیں بھی اس کی نیکی کا صلہ نیکی کی صورت میں دینا چاہیے۔ یہ جو والد ہے یہ کون ہے؟ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ بزرگ مدین کے کاہن تھے۔ یہ جو بنی اسرائیل کی یا اس زمانے کے تمدن کے لحاظ سے مذہبی بستیاں ہیں، ان میں یہ خاص منصب ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ جو مذہبی خدمات انجام دیتے تھے ان کو بالعموم کاہن کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ منصب بہت کچھ رسوا بھی ہوا اور اس کے ساتھ شیطنت بھی وابستہ ہو گئی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض خانقاہوں میں وہی بات جو ہمارے شاعر نے کہی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، تو ہر جگہ ہو جاتا ہے یہ، لیکن بہرحال اپنی جگہ پر یہ ایک منصب تھا جس کی ایک حیثیت تھی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہمیں بائبل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بنی لاوی کو، سیدنا موسیٰ کا خاندان بنی لاوی ہے، ان لوگوں کو یہی ذمہ داری دی گئی تھی، یہ مذہبی خدمات انجام دیں گے، لوگوں کے مذہبی معاملات کی نگرانی رکھیں گے، اور اسی طرح بعد میں جب ہیکل بنا تو اس میں مقدس میں یہی داخل بھی ہو سکتے تھے۔ تو یہ اپنی بستی کے یا اپنے علاقے کے کاہن تھے۔ بائبل میں ان کا نام ایک جگہ رویل اور دوسری جگہ یترو بیان کیا ہے۔ تالمودی لٹریچر میں ایک اور نام حباب بھی نقل ہوا ہے۔ تو یہ عام سی بات ہے، یعنی مختلف نام لقب یہ ہوتے تھے، جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں صحابہ کے نعت کنیت تو بسا اوقات دو دو تین تین چار چار تعارف بن جاتے تھے، اس میں سے کہیں کوئی نقل ہو گیا کہیں کوئی نقل ہو گیا۔ ان میں سے یترو کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے، چنانچہ قیاس یہی ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرح یہ بھی دین ابراہیمی کے پیرو تھے، یعنی اس وقت تک تو یہ سب کے سب ایسے ہی تھے، یعنی 450 سال تک ان کے ہاں بھی کوئی نبوت نہیں رہی۔ بنی اسماعیل کا بھی یہی معاملہ تھا، اور یہ مدیان میں سیدنا ابراہیم کے جو تیسرے بیٹے آباد ہیں ان کے ہاں بھی یہی صورت تھی، تو یہ کاہن تھے وہاں کے، ان کے والد کا تعارف ہے۔ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ اس پر بھی میں نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ بائبل میں مزید تفصیل ہے کہ اس روز لڑکیاں معمول کے خلاف وقت سے پہلے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئیں۔ عام حالات میں وہ آتی تھیں، کھڑی رہتی تھیں، یہاں تک کہ سب لوگ پانی پلا کے جگہ خالی کر دیں تو پھر پانی پلاتی تھیں، اس میں وقت لگتا ہوگا۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ جلد چلی گئیں،
بائبل میں مزید تفصیل ہے کہ اس روز لڑکیاں معمول کے خلاف وقت سے پہلے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئیں تو باپ نے اس کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ انہوں نے بتایا کہ آج ایک مسافر نے ہمارے گلے کو خود بھر کر پانی پلا دیا ہے۔ اس پر باپ نے فرمایا کہ تم نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ جا کر اسے بلاؤ کہ ہمارے ہاں روٹی کھائے۔ یعنی اگر مسافر ہے تو پھر اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنا ہے۔ تو بائبل میں اس تفصیل کے ساتھ یہ معلوم ہوا ہے۔ باقی تالمود کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بہت لایعنی قصے اس باب میں بیان ہوئے ہیں، وہ بالکل ناقابل التفات ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر